دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. دھیرے دھیرے تم یہ سیکھ جاؤ گے. دھیرے دھیرے لوگ ہوشیار ہو رہے ہیں. دھیرے دھیرے میرا سر درد کم ہو رہا ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں دھیرے دھیرے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں گریجولی. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. گریجولی پلس سینٹینس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیو اے لک سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. دھیرے دھیرے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. Gradually everything will be fine. Gradually everything will be fine. دھیرے دھیرے تم یہ سیکھ جاؤ گے. Gradually you will learn this. Gradually you will learn this. دھیرے دھیرے لوگ ہوشیار ہو رہے ہیں. Gradually people are becoming aware. Gradually people are becoming aware. دھیرے دھیرے میرا سر درد کم ہو رہا ہے. Gradually my headache is reducing. Gradually my headache is reducing. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کنورسیشن میں اس کا جواب ضرور. Learn and use this structure in your everyday conversation so that you gain influence. دھیرے دھیرے تم گاڑی چلانا سیکھ جاؤ گے. دھیرے دھیرے تم گاڑی چلانا سیکھ جاؤ گے. اب موبائل استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اس کو ڈانٹنا صحیح نہیں ہے. رات کو اس وقت باہر جانا ٹھیک نہیں ہے. اس کا شکایت کرنا صحیح نہیں ہے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں اٹ از نو گڈ. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. اٹ از نو گڈ پلس ورب پلس آئی این جی پلس آبجیکٹ پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. ہیو اے لک سم ایگزامپل فار بیٹر انڈرسٹینڈنگ. اب موبائل استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از نو گڈ یوزنگ موبائل. اٹ از نو گڈ یوزنگ موبائل. اس کو ڈانٹنا صحیح نہیں ہے. اس کو ڈانٹنا صحیح نہیں ہے. اٹ از نو گڈ اسکولڈنگ ہم. اٹ از نو گڈ اسکولڈنگ ہم. رات کو اس وقت باہر جانا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از نو گڈ گوئنگ آؤٹ سائڈ دس ٹائم ایٹ نائٹ. اٹ از نو گڈ گوئنگ آؤٹ سائڈ دس ٹائم ایٹ نائٹ. اس کا شکایت کرنا ٹھیک نہیں ہے. اٹ از نو گڈ کمپلیننگ ہم. اٹ از نو گڈ کمپلیننگ ہم. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامنٹ سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Learn and use this advanced English sentence structure in your everyday conversation so that you can gain influence. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced. اس پر تنقید کرنا ٹھیک نہیں ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ آ رہا ہے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم رو رہے ہو. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. ان جملوں میں ہم بول رہے ہیں حیرانی کی بات یہ ہے کہ. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں the surprising thing is that. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. the surprising thing is that پلس سینٹنس. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Have a look some example for better understanding. حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ آ رہا ہے. The surprising thing is that he is coming. The surprising thing is that he is coming. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. The surprising thing is that you are telling a lie.
The surprising thing is that you are telling a lie. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم رو رہے ہو. The surprising thing is that you are crying. The surprising thing is that you are crying. حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم نہیں آئیں گے. The surprising thing is that we will not come. The surprising thing is that we will not come. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. Learn and use this advanced English sentence structure in your everyday conversation so that you can gain fluency. Keep this point in your mind that advanced English sentence structure can take you from basic to advanced level. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم پاس ہو گئے. حیرانی کی بات یہ ہے کہ تم پاس ہو گئے. اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا. بہت سوچ سمجھ کر جواب دو. یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے بہت سوچ سمجھ کر. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں after much deliberation. After much deliberation mean بہت سوچ سمجھ کر. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سینٹینس پلس after much deliberation. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اس نے بہت سوچ سمجھ کر بتایا. He told after much deliberation. He told after much deliberation. بہت سوچ سمجھ کر جواب دو. Answer after much deliberation. Answer after much deliberation. یہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے. I have done this after much deliberation. I have done this after much deliberation. یہ فیصلہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر لیا ہے. I have taken this decision after much deliberation. I have taken this decision after much deliberation. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا. بہت سوچ سمجھ کر وہاں جانا. اسے بڑی جلدی ہے سونے کی. اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی. آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی. ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی. ان جملوں کو غور سے دیکھو. ان میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے جلدی ہونا. اس کے لیے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلش میں in a hurry. In a hurry mean جلدی ہونا. آئیے کمپلیٹ اسٹرکچر سمجھتے ہیں. سبجیکٹ پلس ہیلپنگ ورب پلس in a hurry پلس to پلس V1 یعنی فرسٹ فارم آف ورب پلس ادر ورڈز. آگے ڈیٹیل سے سمجھاتا ہوں مثالوں سے. Here are some examples for better understanding. اسے بڑی جلدی ہے سونے کی. کامن سینٹینس ہے. ایسے جملے ہم روز بولتے یا سنتے ہیں. He is in a hurry to sleep. He is in a hurry to sleep. اسے بڑی جلدی ہے کھانا کھانے کی. He is in a hurry to eat food. He is in a hurry to eat food. آپ کو بڑی جلدی ہے وطن چھوڑنے کی. You are in a hurry to leave the country. You are in a hurry to leave the country. ہم لوگوں کو بڑی جلدی تھی گھر بسانے کی. We were in a hurry to settle down. We were in a hurry to settle down. اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لیے کامن سیشن میں اس کا جواب ضرور دینا. تم کو بڑی جلدی ہے پیسہ کمانے کی. تم کو بڑی جلدی ہے پیسہ کمانے کی. سبسکرائب ٹو انگلش پیس for more advanced English sentence structure. Thanks, man.